اللہ کے لیے اپنی آبرو پر رحم کر لو. اگر خدا کا خوف نہیں, جن کو تم بری نظر سے دیکھتے ہو آپ دل میں گالیاں دیتے ہیں, دیکھو داڑھی والا ہمیں کیسا دیکھتا ہے, لعنت بھیجتے ہیں کہ ان میں جب تقویٰ نہیں ہے تو دوسرے کہاں ہوں گے. ہاتھ میں تسبیح بھی ہے اور ٹیلی ویژن پر بیٹھی ہوئی, ہاتھ میں تسبیح ہے اور ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے. ہر سال حج ہو رہا ہے. بتلا چکا ہوں کہ ٹیلی ویژن کا دیکھنا بالکل گناہ کبیرہ حرام ہے. عورتوں کے لیے مردوں کو دیکھنا حرام ہے. جو عورت بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر مردوں سے خبریں سنتی ہے, آپ کہیں گے دلیل بلا دلیل انشاءاللہ کوئی بات نہیں کروں گا. اب سنیے حدیث سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے میں, خاندان نبوت میں, گھرانے نبوت میں عبداللہ ابن ام مکتوم ایک نابینا صحابی آتے ہیں اور وہاں 2 بیویاں آپ کی بیٹھی تھیں. 2 بیویاں, حضرت میمونہ, حضرت صفیہ اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. 2 بیویاں آپ کی بیٹھی تھیں. آپ نے ارشاد فرمایا احتجیبا, اے میری دونوں بیویوں پردے میں ہو جاؤ. بیویاں میری ماؤں نے کہا کہ اللہ ہوا آما, اے اللہ کے نبی کیا وہ اندھے نہیں ہیں؟ کیا مطلب تھا کہ اندھوں سے پردہ کرا رہے ہیں آپ؟ ارشاد ہوا, ارشاد نبوت برائے خاندان نبوت, جس میں جبرائیل آ رہے ہیں, جس گھرانے میں قرآن اتر رہا ہے, ان سے بڑھ کر آج کل کی عورتیں کیا دعویٰ کرتی ہیں کہ ہمارے دل صاف ہیں. فوراً ارشاد ہوا, ارشاد نبوت برائے خاندان نبوت ہے یہ کہ الستما تبصرانی, اے میری بیویوں کیا تم لوگ بھی نہیں دیکھتی ہو؟ عبداللہ ابن مکتوم تو نابینا ہے, کیا تمہاری آنکھیں بھی پٹ ہیں؟ الستما تبصرانی افا انتما امیاوان, کیا تم دونوں نابینا ہو؟ معلوم ہوا عورتوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ غیر مردوں کو دیکھنا ان کے لیے حرام ہے. ٹیلی ویژن پر غیر مرد آتے ہیں یا نہیں؟ ارے عذاب یہ ہے کہ وہ بھولو پہلوان, بڑے بڑے پہلوان خالی لگوٹ باندھ کر کشتی لڑتے ہیں. میری ماں بہنیں ان کی رانوں کو ٹانگوں کو بھی دیکھتی ہیں. کیا یہ عذاب الہی نہیں ہے؟ آج ہر شخص کہتا ہے نہ جانے کیا ہمارے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے. یہ کراچی میں ہو رہا ہے, حیدرآباد میں, نہ جانے کس گناہ کی. ارے ایسے بے خبر معصوم ہیں آپ کو اپنے گناہوں کا پتہ نہیں ہے. VCR گھر میں چل رہا ہے, ویڈیو فلمیں بن رہی شادی بیاہ میں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ٹیلی ویژن گھر میں چل رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جانے کیا گناہ ہو رہا. یہ تو اور ستم ہے. سر سے پیر تک گناہ میں ڈوبے ہوئے وہ کہیں کہ ہائے کیا جانے کیا گناہ ہے. افسوس ہے اس معصومیت پر افسوس ہے. یہ بھی عذاب الہی کہ اپنے گناہوں کا احساس بھی جاتا رہا. جیسے کسی مردے کو 100 جوتے لگا دو تو مردہ حرکت بھی نہیں کرے گا. ایسے ہمارے دل مردے ہو چکے. دیکھ لو مفتی ولی حسن صاحب دامت برکاتہم کا فتویٰ چھپا ہوا ہے, جس کے پاس نہ ہو یہاں سے حاصل کرے. کیونکہ ٹیلی ویژن کا رکھنا دیکھنا سب حرام ہے. عورتوں کو اتنا ہی حکم ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں جیسا کہ مردوں کو حکم ہے کہ عورتوں کو نہ دیکھیں. اب آپ کہیں گے ہم تو تلاوت سنتے ہیں. سن لو, ان آلات سے جس سے گناہ ہوتے ہیں ان سے قرآن پاک کا سننا بھی جائز نہیں. مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم نے مجھ سے فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی حلوہ پیش کر رہا ہو اور وہ چمچہ پیش کر رہا ہو جس سے ابھی اپنے پیخانہ اپنے بچے کا صاف کیا, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بھائی تم نے وہ چمچہ حلوے کے لیے پیش کیا ہے کہ ابھی تمہاری بیوی نے اسی سے اپنے بچے کا پیخانہ صاف کیا. تو جس ٹیلی ویژن اور ریڈیو سے گانے بجانے اور اللہ کے غضب کے اعمال صادر ہوتے ہیں اس سے قرآن سننا بھی جائز نہیں. آپ خود تلاوت کر لو. کیسٹ مستثنا ہے. کیسٹ اگر آپ کسی عالم قاری کی کیسٹ سن لیں ٹھیک ہے, لیکن ریڈیو گانے بجانے کی چیزیں ان سے قرآن شریف کی تلاوت بھی سننا نہیں چاہیے, کیونکہ اعلی معصیت ہے. ابھی اس سے ٹن ہو رہا تھا. مشق کر کے آیا, دوسری مشق کر کے آیا تو حلوے کی تو دکان ہی ختم ہو جائے گی. سمجھو ذرا, مجھے مت سمجھو کہ اختر کیا کہہ رہا, یہ سمجھو آخرت میں تمہیں قیامت کے دن جواب دینا ہے. ٹائم کیسے پاس ہوگا, یہ بھی کہتے ہیں ٹائم کیسے پاس ہوگا. کیا ٹائم اللہ کی نافرمانی میں پاس کرنے کے لیے؟ یہ زندگی ہمیں خدا کی نافرمانی میں پاس ملے. زندگی پاس نہیں ہوتی, فیل ہوتی ہے. یہ فیل ہوتی ہے.
جو خدا کی نافرمانی میں جی گزرے اس سے منحوس لعنتی کوئی زندگی نہیں. تصویر لے لو، یا اللہ کے حالات پڑھو، پیغمبروں کے حالات پڑھو، تفسیر معرف القرآن پڑھو، مصنوی معروف کی شرح پڑھیے. دنیا بہت سی کتابیں ایسی ہیں جس میں اس میں ٹائم پاس کرو، بچوں کو پڑھاؤ، عورتوں کو خواتین کو نصیحت کرو، سنتیں پھیلاؤ.